ابو طلحہ کے جو باغ میں ہو رہا ہے، جو مسجد نبی کا حصہ ہے، ابو طلحہ is getting the reward. That's why, like we said, ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. What an amazing investment you have made, ابو طلحہ. ہم لوگ کیا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس دنیا میں جس میں مے بی 10% پروفٹ ہو، 100% پروفٹ ہو، بڑی کمال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ. اصل یہ انویسٹمنٹ ہے. واللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج بھی قبرستان میں ایسے موتی بھرے ہوئے ہیں جو کبھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پہچان نہ سکے کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے تھے. ایک شخص تھا جو کہ قیامت کے دن آیا اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ نے پوچھا کہ تمہارے کیا اعمال ہیں، شو می یور ایکشنز. اس کہ یا اللہ اعمال تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، اور پھر لوگوں جو لوگ کلیکٹ کرتے تھے ان کو میں کہتا تھا کہ دیکھنا اگر وہ دے سکے تو لے لینا ورنہ اس کو مزید مہلت دینا، اور جو نہیں دے سکتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا آج میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. جب یہ آیات نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو، البر پائٹی کو، جنت کو نہیں پا سکتے ہو حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو. تو صحابہ نے اپنے دلوں کو ٹٹولا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یار کون سی جب سے فارغ چیز ہے جس کو میں یوز نہیں کرتا بس وہ دے دوں. صحابہ نے اپنے دلوں کو ٹٹولا اور پھر ایک ثابت ان کا تھا ابو طلحہ. ان کے نا ہز باغ were famous in مدینہ. بہت سارے باغات ہیں ان کے، many gardens, they were famous in مدینہ، کہ ابو طلحہ کے جو باغات ہیں نا کمال. لیکن ان میں سے بھی سب سے کمال کا وہ باغ تھا جو مسجد نبی کے بالکل ساتھ تھا، اور it was like جنہ، سبحان اللہ. ویسے بھی جنت باغ کو ہی بولتے ہیں، گھنے باغ کو. اس میں سویٹ واٹر تھا، اس میں ابو طلحہ چل کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں آ کے اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے اور اس میں ریسٹ کیا کرتے تھے. تو جب یہ آیات آئیں، دیکھا سب سے اچھا چیز کون سی ہے، پتہ لگ گیا یہ دل کے سب سے قریب ہے میرے. فوراً سے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس باغ کو آپ کے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بڑے اجر کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہائے غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، نہیں. ذالک مال رابح، ذالک مال رابح. واٹ این امیزنگ انویسٹمنٹ، کیا بہترین سودا کیا تو نے ابو طلحہ. اور پھر کہا کہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو، اپنے قریبی ریلیٹیوز میں اس کو تقسیم کر دو. یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ. اور اچھا بتانے کے چاہ رہا تھا میں کہ آج بھی مسجد نبی کا وہ حصہ ہے. اینڈ میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں، مسجد نبی کا جو باغ کا حصہ ہے نا، اس باغ میں رگز کے نیچے، کارپیٹس کے نیچے، اس باغ میں دے ہیو سگنلز اینڈ سائنز، نشانات بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس کو اٹھا کے دیکھیے گا، گارڈ البتہ روکے گا آپ کو دیکھنے سے. لیکن اف یو گیٹ اے چانس لک ایٹ دیٹ از دا پلیس آف بیرحا، ابو طلحہ کا جو باغ ہے جس میں روزانہ ہزاروں نمازی نماز پڑھتے ہیں. امیجن وہ ابو طلحہ اپنے قبر میں اور اجر ان کو آج تک جا رہا ہوگا. مسجد نبی کا وہ حصہ ہے، کیا بہترین انویسٹمنٹ. دس از صدقۃ جاریہ. جو مسجد نبی کا حصہ بن گیا، لوگ آ کے اعتکاف کرتے ہیں. مسجد نبی میں جب اعتکاف ہوتا ہے نا تو لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی رمضان میں. جو شخص وہاں پہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جو حلقات، دینی حلقات چل رہے ہیں، لوگ علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن کی تفسیر. ابو طلحہ کے جو باغ میں ہو رہا ہے، جو مسجد نبی کا حصہ ہے، ابو طلحہ is getting the reward. That's why, like we said, ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. What an amazing investment you have made, ابو طلحہ. ہم لوگ کیا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس دنیا میں جس میں مے بی 10% پروفٹ ہو، 100% پروفٹ ہو، بڑی کمال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ. اصل یہ انویسٹمنٹ ہے. اور ایک اور انویسٹمنٹ جو کہ اچھا یہ آج تک ان کو جا رہا ہے اور کب تک جائے گا؟ الی یوم القیامہ فار شیور انشاءاللہ تعالی. عثمان بن عفان کا جو کنواں جو انہوں نے لیا تھا، بے روما جو تھا، وہ یو کا تھا. مسلمان آئے، ان کو بڑی مشکل تھی، اور وہ جو بڑا سٹنجی تھا، بڑا لوگوں کو بڑا مہنگا مال پانی دیتا تھا. عثمان بن عفان نے ڈیل کی اور کہا کہ ایک دن آدھا تم سے میں خریدتا ہوں، ایک دن تم، ایک دن میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس سے کیا پتا عثمان بن عفان بڑے کھلے دل والے ہیں. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ جو میرا دین ہے نا سب آ کے فری لے جاؤ. یہودی بھی آتے، عیسائی بھی آتے، عیسائی تو خیر وہاں تھے نہیں، مسلمان بھی آتے اور لوگ فری لیتے. اس کے پاس کوئی آتا نہیں تھا. تو عثمان بن عفان نے اس سے اگلا ہاف بھی منہ مانگے داموں میں خرید لیا، اور وہ آج تک بے روما چالو ہے، چل رہا ہے. اور عثمان بن عفان کے نام سے نا اللہ اکبر باغ بھی ہے وہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر، عثمان بن عفان کے نام سے سعودی عرب بینک اکاؤنٹ بھی ہے، جو وہ پانی کی
اور جو باغ کی بیسکلی جو انکم آتی ہے وہ عثمان بن عفان اکاؤنٹ میں جاتی ہے. اور اسی اکاؤنٹ کے پیسے سے میں نے وزٹ کیا مدینہ میں. آج میں نے نا اپنے 15 منٹ اس موبائل پہ لگایا کہ میں ڈھونڈوں وہ پکچر وہ ویڈیو کہاں پہ جو میں نے بنائی تھی تاکہ آپ کو دکھا سکوں, لیکن آئی کڈنٹ فائنڈ اٹ. شاید وہ گوگل فوٹوز میں چلی گئی ہے. وہ سبحان اللہ آئی سو دیٹ. اور اس بلڈنگ کا نام مسجد نبی کے ساتھ ہے. بلڈنگ اس کا نام ہے سم تھنگ عثمان بن عفان, اینڈ اس میں لکھا ہوا ہے آنر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا آنر آف دیٹ بلڈنگ از عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس سے جو لوگوں کو بیسکلی جو لوگ آئیں گے اس میں رہیں گے, جو منی جنریشن ہوگی وہ مسجد نبی خدمت اور حرمین خدمت میں لگے گی اور لوگوں پہ خرچ کرنے میں لگے گی. دس از صدقہ جاریہ جو کہ عثمان بن عفان کو آج تک پہنچ رہا ہوگا. ایک اور چیز وہ یہ کہ مصحف کو تقسیم کرنا. قرآن کا مصحف ہم اس نیت سے پرچیز کر لیں کہ گھر میں لا کے رکھیں گے, خود بھی پڑھیں گے, ہماری اولاد بھی پڑھے گی, وائف بھی پڑھیں گی, انشاءاللہ ہمیں اجر مل رہا ہوگا. قرآن کا مصحف مسجد میں ڈونیٹ کر دیا, وہاں سے لوگ پڑھیں گے. قرآن لوگوں میں تقسیم کیے, بینیفیشل بکس لوگوں میں تقسیم کی. مجھے ایک بھائی نے جب میں دین کی طرف نیا نیا آ رہا تھا مجھے ایک اذکار کارڈ دیا, بڑا اسمارٹ سا. میں نے اس کو اپنے جیب میں رکھا, اپنے بڑا, کیونکہ مجھے اذکار آتے نہیں تھے, کچھ آتا ہی نہیں تھا شروع میں, تو میں اس کو پڑھ کے نا صبح شام کے اذکار کرتا تھا اور مجھے الٹیمیٹلی اسی سے یاد ہو گیا. اور آج تک میں جو اذکار کرتا ہوں نا وہ میں اسی میموری سے کرتا ہوں. مجھے وہ پتہ ہے کہ وہ پرنٹڈ کیسا تھا, کون سا ذکر کس پیج پہ تھا, وہ سارا. تو آج تک میں اسی بک سے وہ اذکار مطلب وہ یاد کر کے پڑھتا ہوں. مطلب مجھے یاد ہے اور میں پڑھتا ہوں. اور کتنے لوگوں تک الحمدللہ پہنچائے اور بتائے. اب وہ بھائی جنہوں نے مجھے ایسے بس پکڑا دیا تھا ایک کارڈ, میں بھی 5 روپے کا تھا یا 10 روپے کا تھا, ان کو کتنا اجر جا رہا ہوگا. کبھی کیا امیجن کر سکتے ہیں ہم. میری مدر ان لا نے مجھے ایک کارڈ گفٹ کیا تھا جس میں ایک دعا لکھی ہوئی تھی, اور وہ دعا ہے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بہتر اس کا اجر ہے بیسیکلی. اور وہ لمبی دعا ہے, الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق, لمبی دعا ہے. امیجن یہ دعا جو شخص ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ ذکر کرنے کا, ایک دن سے زیادہ ذکر کرنے کا اجر ملتا ہے. اور میں نے وہ اپنے رمضان کے لیکچرز میں وہ لوگوں سے شیئر بھی کی. امیجن ہاؤ مچ ریوارڈ شی از گیٹنگ. امیجن وہ جس نے پرنٹ کیا اور جس نے وہ آئیڈیا دیا وہ لوگ کتنا ریوارڈ لے رہے ہوں گے. اینڈ الٹیمیٹلی اٹ گوز بیک ٹو صحابہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. وائی ڈونٹ وی میک سچ انویسٹمنٹس. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کیونکہ ہمارا ٹائم بھی کافی ہو گیا, میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ کہ جو فرمایا نا کہ او ترک والدن یستغفر اللہ بعد الموت, ایسی اولاد چھوڑنا جو کہ توبہ استغفار کرے موت کے بعد انسان کے لیے. ایسی جنریشن کو ریز کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جو بیسیکلی اولاد ہے نا اس میں یہ جو تینوں چیزیں آئیں نا, رائچس کڈز صدقہ جاریہ ہے, بینیفیشل نالج اب آپ کو دے رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بینیفیشل نالج بھی آپ کا بن رہا ہے, اور آن گوئنگ چیریٹی سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے. تو تینوں جو حدیث میں چیزیں تھیں نا کہ صدقہ جاریہ والی چیزیں جو تھیں وہ اولاد میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ. ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو آگ سے بچائیں, کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ. تم میں سے ہر بندہ ایک شیپرڈ ہے, ایک لیڈر ہے, اور تم میں سے ہر بندہ سوال کیا جائے گا عن رعیتہ, اپنے رعایا کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں. تو ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر ہم نے ان کی بری تربیت کی اور میوزک اور پارٹیز اور ڈرگس پہ لگا دیے اور بس لوٹ مچانے پہ لگا دیا کہ میرا بیٹا تو بڑا توپ ہے اور گناہوں میں انوالوڈ ہے, تو اس کا گناہوں کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں قبر میں مل رہا ہوگا, کیونکہ ہم نے تربیت کی. ہاں اگر ہم نے اچھی تربیت کی وہ گناہ کر رہے ہیں پھر ہمیں انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں مل رہا ہوگا. لیکن اگر ہم نے اچھی تربیت کی, بری تربیت کی, کہ پتر یہ انجوائے کر لائف کو یار, 2 دن کی جوانی ہے, تو کب کرے گا, تو پھر ہمیں بھی وہ گناہ گھر میں مل رہا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہمیں متقیوں کا امام بنا, عام بھی نہیں, عام انسان نہیں, امام بنا. کیوں؟ کیونکہ یہ اولاد ہے جو کہ بہت بینیفٹ پہنچاتی ہے. اور مدر از اے ویری پاورفل کریشن. آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے اسکالرس تھے نا, اکثر ان کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے. ربیعۃ الراعی, ان کے جو والد صاحب تھے نا, یہ عثمان بن عفان کے بیٹے کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے. ربیعۃ الراعی کے والد صاحب عثمان بن عفان کے بیٹے کے ساتھ
جہاد میں شریک ہوئے اینڈ دے وینٹ ٹو خوراسان یا افغانستان اور سبربس کا ایریا, اور اپنی وائف کو 30,000 دینار دے گا اور کہا کہ اپنا خیال رکھنا, اپنی اولاد کا خیال رکھنا, ربیہ کا خیال رکھنا. when he came back after many years, جب ان کے بیٹے ربیہ بہت بڑے انسان بن چکے تھے, he was an adult maybe in his 25-30s, مسجد نبوی آئے اور گھر جانے سے پہلے صحابہ سبحانہ سنت پہ کتنا عمل کرنے والے کہ مسجد میں 2 رکعتیں نماز پڑھی, اور دیکھا ایک نوجوان شخص لوگوں کو درس دے رہا ہے قرآن کا, اور اس کے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے, اور کہا کہ کیا سبحان اللہ کتنا لکی انسان ہے کہ مسجد نبوی میں درس دے رہا ہے. گھر اپنی بیوی کے پاس گئے, سلام دعا کی, ساری سٹوری شیئر کی, اور کہا کہ جو میں نے 30,000 دیے تھے کہاں گئے؟ تو کہتی ہے کہ آپ مسجد نبوی گئے تھے؟ انہوں نے کہا. کہتی ہے جو شخص تھا لڑکا بیٹھا ہوا درس دے رہا تھا, کیسا لگا آپ کو؟ کہتا ہے بہت لکی, اس کے چہرے پہ جو نور تھا اور کمال کا عالم. ہی از یور سن ربیہ راعی. میں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی, میں نے چاہتی تو میں اس کو اچھے برانڈیڈ شوز لیتی تھی اور برانڈیڈ کپڑے لیتی تھی, لیکن میں نے اس کو اس کی نالج میں انویسٹ کیا, اس کی تربیت پہ انویسٹ کیا, اینڈ ناؤ ہی از ون آف دا بگیسٹ امامز آف دس امہ, اینڈ ربیہ راعی از ون آف دا جائنٹس آف دس امہ. امام مالک سبحان اللہ کیسے تھے؟ ان کے فادر ہی واز پیرالائزڈ, ان کے جو لوور باڈی کا ہاف تھا اٹ واز پیرالائزڈ, تو وہ نا اپنے اپر باڈی ہاف سے وہ نیزے سیدھی کرتے تھے اور اس سے جو کماتے تھے لمیٹڈ اماؤنٹ. تو امام مالک رحمہ اللہ ہی یوز ٹو امام مالک ہی وانٹڈ ٹو بیکم اے سنگر. وہ میوزیشین اور سنگر بننا چاہتے تھے. جب ان کی ماں سے انہوں نے کہا کہ ماں جی میں سنگر بننا چاہتا ہوں, میوزیشین بننا چاہتا ہوں, تو ان کی ماں نے نا شی واز اے اسمارٹ لیڈی, ان کے ذہن میں ڈاؤٹ کریٹ کر دیا اور کہا کہ میوزیشینس آر پریٹی ہینڈسم, اینڈ ان کی جو کیریئر ہے نا وہ صرف جوانی تک ہوتا ہے, جوانی کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے کیریئر. جسٹ ٹو کریٹ اے ڈاؤٹ ان مالکس مائنڈ رحمہ اللہ, تاکہ یہ اس لائن سے ہلکا سا ہٹنے شروع ہو جائے. اور پھر کیا کیا, ان کو لباس لے دیا, جبہ جو شیوخ کا لباس تھا وہاں کے, امامہ شماغ, یہ سب لے دیا, اور امام مالک کو بڑھاتی تھیں اپنے چیئر کے اوپر اور سامنے خود بیٹھ جاتی تھیں اور پوچھتی شیخ کین آئی آسک اے کوسچن؟ ہی یوزڈ ٹو سے یس. شیخ ہاؤ مینی رکعتس فار ظہر صلاح؟ اینڈ امام مالک یوزڈ ٹو تھنک ہی از اے اسکالر, 4 رکعہ, اینڈ واللہ تعالی اعلم. ایسے اوکے جزاک اللہ خیر. تو ہی یوزڈ ٹو فیل لائک اے اسکالر, اور علم اور نالج کا محبت ان کے دل میں ڈالنا شروع کر دی, انٹل ہی بیکیم فرام مالک بن انس ٹو امام مالک رحمہ اللہ. دس از اے مدر, واٹ اے مدر کین ڈو. امام مالک جو ہے نا, یہ بیسکلی یہ جو گولڈن چین آف نریشن ہے نا, عن شافع عن مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دس از دا سند الذہبیہ, ٹھیک ہے, دس از دا گولڈن چین آف نریشن جس سے ہمارا تک دین پہنچا ہے. امام مالک اپنے استاد نافع رحمہ اللہ کے پاس علم کے ساتھ سیکھتے تھے. نافع جو نا, ہی واز اے اسٹرکٹ مین, وہ اپنے گھر سے آتے ٹائم پہ دیتے, اور ہی یوز ٹو گو ہوم کہ آئی وانٹ ٹو اسٹڈی اینڈ لرن دین. امام مالک رحمہ اللہ انہیں گھر پہ ویٹ کرتے چھپ کے کہ وہ نکلے تو میں ان کے ساتھ چل کے آ جاؤں, کہ یہ کوئنسیڈنس ہے, ہم ویسے ہی ساتھ آ گئے, میں ابھی مسجد جا رہا تھا, آپ ابھی نکلے ہیں, تو اٹس اے کوئنسیڈنس. ان کے ساتھ جوتے اتارتے, نماز پڑھتے اور واپس جوتے پہنتے ہوئے کہ اچھا مطلب آئی ایم ناٹ اسٹاکنگ یو, آئی ایم ناٹ فالوئنگ یو, اٹس اے کوئنسیڈنس کہ ہمارے جوتے بھی اکٹھے ہیں. اور اٹھتے اور اپنے سلام دعا کرتے, اور وہاں سے ان کی ایکوائنٹنس بڑھی, اینڈ وہاں سے دے بیکیم ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ, اور وہاں سے پھر ہی بیکیم امام مالک. اس طرح سے وہ پیدا ہوئے. اور یہ بات یاد رکھیں, یو ڈونٹ نیڈ منی ٹو بلڈ گریٹنس, یو نیڈ اسمارٹنس, یو نیڈ پیشن. یہ دین کی تڑپ ہونی چاہیے ٹو بلڈ گریٹنس. اینڈ امیجن امام مالک رحمہ اللہ نے جو بھی کام کیا اس کا اجر ان کی ماں کو جا رہا ہے, ان کی ماں کو جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی باپ نے بھی کچھ جو فائنانس کیا اس کو جا رہا ہے, لیکن مینلی ان کی ماں کا ان کے پیچھے ہاتھ تھا. دس از how it works. We all know Imam Malik, but we don't know his mother. Allah subhanahu wa ta'ala knows his mother. امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ, ان کی ماں نے, غریب لوگ تھے, لوگ فائنینشلی ویری ویک, مکہ بھیجا اپنے پیٹ کاٹ کے کہ پڑھو. ربیہ راعی جس کا ہم نے بات کی ان سے پڑھو. پھر عرب ٹرائبس بدوؤں کے پاس بھیجا کہ یہاں سے عربی سیکھو, لغت کمال کے سیکھو. اینڈ ہی اسپینڈ مور دین پروبلی 9 years ان, باقی وہ ابن سیرین رحمہ اللہ تھا غالباً, تو کافی عرصہ وہاں گزارا, علم سیکھا. پھر ہی وینٹ ٹو امام مالک, ان سے علم سیکھا, اینڈ دین وی کیم
from Muhammad ibn Idris al-Shafi'i to Imam al-Shafi'i rahimahullah. And that's why we say husbands should support their wives in good causes. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, اور ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے. دیکھیں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام پروفٹس ہیں نا, لیکن ان کی بیویاں جو تھیں وہ گناہ گار تھیں. اب پروفٹ مرد شوہر جو ہے وہ پروفٹ ہے, بیوی گناہ گار ہے, تو اولاد نوح علیہ السلام میں کیسی تھی؟ گناہ گار. انہ عمل غیر صالح, اس کا جو عمل تھا وہ گناہ گاروں والا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک, وہ تمہارے گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے, تمہاری فیملی میں سے ہی نہیں ہے وہ, کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں تھا. تو یہ بات یاد رکھیں, اگر باپ نبی جیسا بھی ہو نا لیکن ماں کمزور ہو, وہ گناہ گار ہو, تو وہ بہت جو ہے نا بری اولاد ریز کرتی ہے. تو اس سے کہ بہت سارے واقعات ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے ویئر ایور دیر از گریٹنیس دیر از اے مدر بیہائنڈ اٹ. سو وی نیڈ ٹو بلڈ سکسیزفل جنریشنز جو کہ دین کا کام کریں, دین کو اون کریں اور دین کو پھیلائیں, تاکہ وہ بھی خود بھی اجر کمائیں اور ہم لوگوں کو بھی اجر کا باعث بنائیں. واللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج بھی قبرستان میں ایسے موتی بھرے ہوئے ہیں جو کبھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پہچان نہ سکے کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے, ہم کیا کچھ کر سکتے تھے. وائی بیکاز آف لیک آف اویئرنیس اینڈ ایمان. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایکشن کو قبول فرمائے اور ہمارے اس محفل کو, وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو کے آج اس ٹاپک کو اور تمام ٹاپکس کو بینیفیشیل بنائے. اللہم انا نسألک علم نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ تعالیٰ اس علم کو علم نافع بنائے اور ایسے علم سے ہمیں بچائے جو کہ علم لا ینفع ہو. ایک چھوٹی سی حدیث آپ سے مزید شیئر کر لوں جو کہ بہت کمال کی حدیث ہے, جس سے صدقہ جاریہ انسان کما سکتا ہے. وہ یہ کہ ایکسٹینڈنگ دا ری پیمنٹ آف ڈیٹ. آپ نے کسی کو قرضہ دیا, وہ اگر چاہتا ہے اس پہ کوئی مجبوری ہے, کوئی مشکل حالات ہیں, وہ چاہتا ہے کہ بڑھا دیا جائے, تو اس کو ٹائم دیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کے ٹارمنٹ اور عذاب سے بچ جائے, اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے قرضے یا تو معاف کرے یا ان پہ آسانی کرے. ایک شخص تھا جو کہ قیامت کے دن آیا اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ نے پوچھا کہ تمہارے کیا اعمال ہیں, شو می یور ایکشنز. اس کہ یا اللہ اعمال تو بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا, اور میں پھر لوگوں جو لوگ کلیکٹ کرتے تھے ان کو میں کہتا تھا کہ دیکھنا اگر وہ دے سکے تو لے لینا, ورنہ اس کو مزید مہلت دینا, اور جو نہیں دے سکتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا آج میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر. اور ایک حدیث بتاؤں, برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یہ, انہوں نے اللہ کے نبی فرمایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے سنا ہے کہ جو شخص قرض دیتا ہے اس کے اجر میں ہر دن اتنی ہی اماؤنٹ کا صدقہ لکھا جاتا ہے, اور میں نے آپ سے یہ بھی سنا ہے کہ جو شخص قرضہ دیتا ہے اس کے اجر میں, اس اکاؤنٹ میں ہر دن کا ڈبل صدقہ لکھا جاتا ہے. تو کیا کون سی بات ان میں سے صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی کو قرضہ دیتا ہے اور ایک محدود مدت تک ٹائم سیٹ کرتا ہے, تو روزانہ اس کے اکاؤنٹ میں سیم اماؤنٹ صدقہ لکھی جائے گی, اور اگر اس کا ٹائم پہ وہ نہیں پے کر سکا اور وہ دن ایکسٹینڈ کرتا ہے, تو جو ایکسٹینشن والی ڈیٹس ہیں نا ان میں ڈبل دا اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں لکھی جائے گی, دا سیم اماؤنٹ جو کہ اس نے دی ہے. فار ایگزامپل ایک دوست ہے میرا, اس کو میں ₹1,00,000 صدقہ دیتا ہوں, صدقہ نہیں ڈیٹ دیا, لون دیا, میں نے کہا ₹1,00,000 لے لو مجھ سے, آپ اگلے مہینے مجھے 1,00,000 دے دینا. تو کہتے ہیں یار تھینک یو سو مچ. روزانہ میرے اکاؤنٹ میں ₹1,00,000 اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقہ لکھ رہے ہیں, اور امیجن وہ 30th ڈسمبر تک مجھے نہیں دے پایا اور کہا کہ یار مجھے پلیز کائنڈلی 30th جنوری تک مجھے اپنا ٹائم دے دو. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لے لو. تو بیسیکلی دسمبر سے جنوری کے جو 30 ایک دن بنتے ہیں, ان میں روزانہ ڈبل دا اماؤنٹ آف چیریٹی میرے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا, وچ مینس ₹2,00,000 ایز اف آئی ایم گیونگ صدقہ ₹2,00,000 ایوری ڈے. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.